सबसे पहले तो मैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जब हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन हाशमी साहब तशरीफ लाए थे तो भी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई थी और बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ उनका मुलाकात यहाँ पे पीएचडी वालों ने तरतीब की थी। तो मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर नासिर जमाल साहब का और इसी तरह हमारे और जो साथी हैं और हमारा जो मुअज़्ज़ज़ वज़ीर साहब मोहतरम एग्रीकल्चर का मिनिस्टर जो यहाँ पे तशरीफ़ लाया है। असल में तो वो आप हज़रात के साथ अपना जो बातें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान और इंडिया के दरमियान जो रवाबित हैं वो कुछ दिनों का नहीं है, न ये कल से शुरू हुए हैं न ये परसों से शुरू हुए हैं, बल्कि ये बहुत ही तारीखी हिस्टोरिकल हैं। और दोनों देशों के जो कल्चर हैं, जो रस्म व रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। इंडिया और अफगानिस्तान दोनों बहुत करीब हैं और ये रिश्ता जो है ये सिर्फ दोनों देशों के गवर्नमेंट के दरमियान नहीं रहा है, बल्कि ये रिश्ता लोगों के दरमियान बहुत मजबूत है और इंशाअल्लाह मजबूत रहेगा, पीपल टू पीपल। और हमें इस रिश्ते को और भी मजबूती की तरफ ले जाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जब से हमारी गवर्नमेंट आई है इमारत इस्लामी अफगानिस्तान, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और इंडिया के दरमियान पॉलिटिकल रिलेशनशिप अच्छे की तरफ जा रहे हैं, बल्कि उसमें बहुत पॉजिटिव स्टेप लिए गए हैं। यहाँ पे हमारे एम्बेसी है, मुंबई में हमारे कौंसलेट है, हैदराबाद में हमारे कौंसलेट है, जो सब इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। और इसी तरह हमारे तकरीबन पिछले अक्टूबर से अभी तक 4 मिनिस्टर साहब यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं। तो ये जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है वो दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं, जो कि एक अच्छी और पॉजिटिव स्टेप है। दूसरी जो हमारी ट्रेड रिलेशनशिप है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं। आप सब हजरात को पता है कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो वार है, जिससे तकरीबन पूरे वर्ल्ड में कुछ असरात आए हैं, तो इससे जो है ये रास्ते थोड़े से उसमें प्रॉब्लम आए हैं, लेकिन फिर भी इंडिया और अफगानिस्तान के जो ट्रेडर्स हैं वो जो है उनके लिए काम कर रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट्स इनके लिए काम कर रहे हैं कि ये ट्रेड जो है वो इसी तरह आगे बढ़े। एक रास्ता बंद हो दूसरा रास्ता खुले, ज़मीनी रास्ता अगर बंद हो बाय एयर, इस पे हम काम करें। और जैसा कि पिछली मीटिंग में हमने कहा था, तकरीबन 1 बिलियन से ऊपर जाने वाले हैं हमारे ट्रेड, और हमें जो है इसको और भी बढ़ाना चाहिए। इंडिया अफगानिस्तान के लिए सिर्फ एक बाजार नहीं कि अफगानिस्तान के जो प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ के जो ड्राई फ्रूट या फ्रेश फ्रूट हैं वो यहाँ पे आए और यहाँ पर वो बिक जाए, बल्कि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर में बहुत ही आगे हैं। उनके पास बहुत सारी मशीनरी है, जदीद टेक्नोलॉजी है। तो इंडिया जो है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में अफगानिस्तान की बहुत हेल्प कर सकती हैं।
افغانستان میں جو ایگریکلچر کا جو طرز اور طریقہ ہے وہ وہی ٹریڈیشنل ہے، وہی جو ہمارے منسٹر صاحب محترم انشاءاللہ آپ کے سامنے اس بارے میں اپنے گزارشات پیش کریں گے۔ جیسے کہ منسٹر صاحب نے کل بھی میٹنگ میں کہا کہ افغانستان کی جو پانی ہے، افغانستان جغرافیائی لحاظ سے اوپر ہے اور اس کے پانی جو ہے وہ چاروں طرف جا رہے ہیں۔ اب وہاں پہ واٹر مینجمنٹ کے بارے میں اور وہاں پہ جو ایگریکلچر ہیں اس کے بارے میں بہت سارے کام کرنے باقی ہیں، جس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں انڈیا کی گورنمنٹ اور انڈیا کے جو ٹریڈرز ہیں جیسے کہ آپ حضرات سب کی سپورٹ چاہیے۔ افغانستان میں جیسا کہ ابھی ہم نے پانی پیا اور ساتھی نے اس کے بارے میں بتایا کہ اس میں وہ جو خصوصیات ہیں، افغانستان میں ابھی جو ہے پانی کا پینے کے پانی کا بعض جگہوں پہ مشکلات ہے، جیسے کہ ہمارے کابل میں ہے، اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کابل میں پینے کے پانی کے لحاظ سے، تو اس بارے میں کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے وہاں پہ پنشیر کا جو پانی ہے اس کے لانے میں کابل تک اس پہ بہت سارے کام ہو سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات اس بارے میں تو ہمارے منسٹر صاحب بتائیں گے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ کام کرنے کو ان کا من کرتا ہے، وہاں پہ جہاں پہ ان کو شانتی ملے، جہاں پہ وہ سکون سے جائے، جہاں پہ ان کے لیے سمسیا پیدا نہ ہو، مشکل پیدا نہ ہو۔ افغانستان میں الحمدللہ جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہیں، اب افغانستان میں بدخشان سے لے کے کندھار تک، کندھار سے لے کے ہرات تک، ہرات سے لے کے ننگرہار تک، یہ جو 4 کونے ہم بتاتے ہیں، جہاں پر بھی آپ چاہتے ہو جا سکتے ہو، وہاں پہ الحمدللہ ابھی اسٹیبلٹی بھی آئی ہے اور وہاں پہ سیکورٹی پرابلم بھی نہیں ہے۔ آپ نہیں پوچھے گا سوائے ایک چیک پوسٹ والے، جو آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں داخل ہو رہے ہیں تو چیک پوسٹ والے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو کسی نے تو تکلیف نہیں دی، یہ آپ سے پوچھنے والے۔ باقی آپ جہاں بھی چاہے، دن میں چاہے رات میں، جہاں بھی چاہے آپ جا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ٹریڈرز وہاں پہ اپنا سرمایہ گزاری کرتا ہے، وہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے جہاں پہ ان کا سرمایہ محفوظ ہوں۔ تو الحمدللہ ہمارے گورنمنٹ جو ہے وہ اینٹی کرپشن ہے، وہاں پہ لوگ کرپشن نہیں کر سکتا ہے، اور جو بھی کرتا ہے ہمارے وہاں پہ جو عدالتیں ہیں وہ ان کو پکڑتے ہیں، اور وہاں پہ ہر ایک کی آواز سنی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں، اس کی آواز سنی جاتی ہے، اس کی آواز نہیں سنی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ افغانستان میں بہت ساری فرصتیں ہیں، وہاں پہ جو سولر انرجی ہے اس میں اپرچونٹیز ہیں، وہاں پہ چیک ڈیمز بنانے میں، وہاں کے ایگریکلچر میں، وہاں کے بہت سارے جو آپ حضرات بخوبی اس کو پھر دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ افغانستان کے جو حالات ہیں وہ سننے کے قابل نہیں بلکہ دیکھنے کے قابل ہیں۔ جب آپ حضرات خود وہاں پہ تشریف لائے، ہم تو یہ کہتے ہیں جیسے کہ ہمارے کمرشل اٹارٹی صاحب اکثر ہم ٹریڈر سے کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں، ایک بار ٹورسٹ کے ویزا پر افغانستان جائیں، وہاں پہ حالات دیکھ کے آپ کو خود اپرچونٹیز نظر آئیں گے تو آپ پھر نہیں روکیں گے۔ ابھی تو ہم بتاتے ہیں اور آپ نے وہاں پہ کچھ وہ جو حالات ہے، جو اپرچونٹیز ہیں، وہ وہاں پہ دیکھنے سے پھر پتہ چلتا ہے۔ تو میں زیادہ اور بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات جو ہمارے منسٹر صاحب نے رات کو بھی مجھے کہا اور میرے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد کی کہ یہ جو یہاں پہ ہم لوگوں سے ملے، ٹریڈر سے ملے، ان کے جو کام ہیں وہ منسٹر صاحب محترم نے میرے ذمہ ڈالے ہیں، اور ہمارے جو فسٹ پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کے ڈی جی ہیں کہ ہم نے تو یہاں تک کیا، باقی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری MBC اور ہمارے موپا میں جو فسٹ پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں ہے 24 گھنٹے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنا بھرپور کوشش کریں گے تاکہ ہم دونوں دیشوں کو اور بھی قریب لائیں، اور اس میں ہم ایک یہ ٹریڈر جو ہے وہ یا اکنامک ریلیشن شپ جو ہے وہ
ایک برج کی طرز پر ابھرے اور اپنا جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.